السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ پاک اپنے کرم فضل سے آپ کو دونوں جہانوں کی نعمتوں سے نوازے، عافیت نصیب کرے، اپنے گھروں میں شاد رہیں، آباد رہیں، خوشحال رہیں۔ بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ کے کمنٹس پڑھتی ہوں، بہت زیادہ دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ آپ لوگ مجھے اتنا پیار دیتی ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اپنے گھروں میں سلامت رکھے، خوشیاں دے، اور رب کائنات جو میں پڑھتی ہوں اللہ مجھے آپ کو عمل کی بھی توفیق عطا کرے۔ شان مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، اللہ پاک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق دے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلوۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلوۃ والسلام علیکہ نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی سے محبت کرنے والا مومن ہے، بغض رکھنے والا منافق۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد ہستی ہیں کہ جن کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرم اللہ وجہ کریم بھی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، اور یہ دونوں حوض کوثر تک جدا نہیں ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تفسیر روح البیان میں جنگ خیبر سے واپسی پر صحابہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی میں تھک گیا ہوں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے زانوؤں پر سر رکھ کر لیٹ جائیے۔ چنانچہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئے۔ غور کیجئے کہ جھولی علی کی ہے، سر نبی کا ہے۔ زمین پر عرش اعلیٰ کے نشاں معلوم ہوتے تھے، زمین پر عرش اعلیٰ کے نشاں معلوم ہوتے تھے، علی کی گود میں دونوں جہاں معلوم ہوتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اتفاق ایسا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ابھی عصر کی نماز پڑھنی تھی، سورج غروب ہوتا جا رہا تھا، نماز عصر کا وقت بھی تنگ سے تنگ ہوتا جا رہا تھا، مگر وہ مجسمہ دینی ایمان میں پیکر علم و عرفان سرپائے تفسیر قرآن عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت رسول میں ایسا محب تھا کہ نہ نماز کے قضا ہو جانے کی فکر تھی اور نہ ہی ایک اہم فریضہ کے چھوٹ جانے کا غم، بس نگاہ مرتضیٰ کی تھی اور رخ انور مصطفیٰ کا۔ میری نماز ہے یہی، میرا سجود ہے یہی، میری نماز ہے یہی، میرا سجود ہے یہی، میری نظر کے سامنے جلوہ حسن یار ہو۔ وہ جانتے تھے، ان کا عقیدہ تھا کیا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ لیکن ان کے مقابلے میں اگر آج کل کا کوئی گستاخ ملا ہوتا تو کملی والوں کو اپنی مثل سمجھ کر اور جگا کر نماز بھی پڑھ لیتا۔ اللہ اکبر۔ مگر وہ علی تھے، وہ راز دار سر مصطفیٰ تھے اور باب مدینہ علم تھے۔ وہ جانتے تھے کہ نمازیں پھر ادا ہوں گر قضا ہوں، نمازیں پھر ادا ہوں گر قضا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں کہ نماز قضا ہو گئی تو پھر پڑھ لوں گا، مگر خدا جانے محبوب خدا کا سر اقدس میری جھولی میں پھر آئے کہ نہ آئے۔ آخر سورج غروب ہو گیا، حضرت علی کی نماز قضا ہو گئی، مگر آنسو جاری ہو گئے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم خواب راحت سے بیدار ہوئے، چشم نبوت کھولی، فرمایا علی روتے کیوں ہو؟ عرض کیا کہ نماز قضا ہو گئی۔ علی رضی اللہ عنہ کی ایک نماز قضا ہوئی تو وہ رونے لگے، اور آج محبان علی کی پانچوں گل۔ اللہ اکبر۔ علی علی کے نعرے بڑے لگائے جاتے ہیں، علی علی کہا جاتا ہے، علی علی کی نیازیں دلوائی جاتی ہیں، لیکن صرف علی علی ہی کہا جاتا ہے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، جس سے محبت کی جاتی ہے پھر اس کی نقل بھی کی جاتی ہے، اس کی ہر ادا سے پیار ہوتا ہے۔ یہ حضرت علی ہیں جن کی کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، اور پھر نماز بھی عصر، جو کہ مومنوں کو اپنے جانوں اور اپنے ماں باپ سے زیادہ عزیز ہے۔ محبان علی نمازیں، اللہ پاک ہمیں 5 وقت کی نماز کا سچا اللہ پاک ہمیں عامل بنائے۔ کملی والے نے فرمایا، علی مجھے جگا کر نماز پڑھ لینی تھی۔ عرض کی آقا میرے ایمان و عشق نے یہ پسند نہ کیا کہ میں آپ کو جگا کر آپ کے آرام میں خلل پیدا کروں۔
غور کیجئے کہ حضرت علی کے سامنے اس وقت دو مسئلے آ گئے، ایک نبی کی اطاعت کا اور ایک خدا کی عبادت کا۔ عبادت خدا کرتے ہیں تو اطاعت مصطفیٰ جاتی ہے، اطاعت مصطفیٰ قائم رکھنے سے عبادت خدا گئی، مگر شیر خدا نے عبادت خدا بھی اطاعت مصطفیٰ میں ہی سمجھی، اور اگر وہ اطاعت مصطفیٰ کو چھوڑ کر عبادت خدا کر لیتے تو ہو سکتا ہے کہ نماز قبول ہی نہ ہوتی، مگر اطاعت مصطفیٰ کا انعام کیا ملا کہ ڈوبا ہوا سورج پھر عصر کے وقت پر آیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی نماز حاضر ادا کر لی۔ سبحان اللہ، سورج غروب نہیں ہوتا، ہم لوگ کہتے ہیں سورج غروب ہو گیا، غروب نہیں ہوتا بلکہ وہ عرش الہی کے نیچے سجدہ کرتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ سورج ڈوب گیا۔ اس قانون قدرت کے مطابق سورج عرش کے نیچے سجدہ کر رہا تھا، ادھر کملی والے کی انگلی کا اشارہ ہوا تو سورج نے عرض کی ہوگی کہ مولا تیرے عرش کے سجدے چھوڑ کر کیسے واپس جاؤں، تو خدا تعالیٰ نے بھی فرمایا ہوگا کہ اے سورج آج میرے عرش کا سجدہ تو قضا ہو سکتا ہے لیکن علی کی نماز قضا نہیں ہو سکتی۔ یہ نبی کا معجزہ بھی تھا، علی کی کرامت بھی تھی، یہ اعجاز نبوت بھی تھا، شان ولایت بھی تھی، وہ مرکز نبوت تھا، یہ منبع ولایت تھا، وہ خدا کا رسول تھا، یہ زوج بطول تھا، وہ مصطفیٰ تھا، یہ مرتضیٰ تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آقا و مولا کی اطاعت و زیارت کو عبادت سمجھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کے چہرہ اقدس کو دیکھنا عبادت قرار دے دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔